السلام علیکم ویور 0% موٹیلٹی اور مارفولوجی بھی خراب، ساتھ میں ڈبرس یعنی جو ایسے مواد ہوتا ہے سیمن میں جو تولیدی جراثیم کی جو صحت ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسے مریض کی رپورٹ تھی جو گزشتہ 6 سال سے ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک اور حکیموں کے پاس چکر لگا لگا کر تنگ آ چکا تھا، اور انہوں نے ہم سے آن لائن کنسلٹینسی لی۔ اس نے صرف ہمیں سیمن انالیسس بھیجا جو کہ نہایت خراب تھا۔ ہم نے اس کو جو اس کے آگے رپورٹس ہوتی ہیں ایل ایچ، ایف ایس ایچ، ٹیسٹوسٹیرون، پرولیکٹین، یہ بتایا، اور ساتھ میں ان کو کہا کہ آپ ضرور اپنا ڈوپلر ٹیسٹیکولر الٹرا ساؤنڈ بھی کروا لیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس کی وہ رپورٹس بھی بتاؤں گا جو وہ علاج سے پہلے ہمیں اس نے دی، اور جب اس کا علاج ہوا تو رپورٹس کیسے ہوئیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ میڈیسن بھی بتاؤں گا، وہ طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ جو ہم نے اس مریض کے ساتھ اختیار کیا، اور اللہ کے حکم اور فضل سے اس مریض کو ہم نے 3 سے 4 کورسز کا کہا تھا، اور ہمارا ایک کورس 70 سے 75 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس نے پہلے ہی کورس میں یعنی جو فرسٹ 70 to 75 ڈیز کا کورس تھا، اسی میں ہمیں یہ گڈ نیوز وائس میں ہمیں سنائی کہ ڈاکٹر صاحب میری امید بھر آئی ہے، اب میں آگے کیا کروں، اپنی دوائیاں جاری رکھوں، بند کر دوں، اور ساتھ میں وائف کے لیے بھی مشورہ طلب کیا۔ وہ ہم نے ان کو کیا بتایا۔ ساتھ میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ خوراک بھی بتاؤں گا، وہ پرہیز والی مخصوص چیزیں بھی بتاؤں گا کہ اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو نتائج آئے وہ آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ اس پر بات کریں گے ویورز، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ ویور میں آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا کہ اس پیشنٹ کی باقی ایسی باتیں جو ہم آلریڈی کئی ساری ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ یہ آن لائن کیس تھا، اس سے ہم نے رپورٹس طلب کی، پھر جن کی کمی تھی وہ رپورٹس بھی بتائیں۔ اس کے جو ہارمون لیول تھے وہ اتنے ڈسٹرب نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً نارمل رینج میں پڑ رہے تھے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اسکرین پر اس کا سیمن انالیسس دکھاؤں گا، تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ اس پیشنٹ کی جو سیمن انالیسس ہے وہ علاج سے پہلے کیسے تھی۔ اس میں ویور اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو اس کا کاؤنٹ بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے، کاؤنٹ میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ٹوٹل مورٹیلٹی 27 تھی، جس میں ریپڈ پروگریشن جو ہوتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ منیمم وہ 32 ہو، 32%، لیکن اس کی 0% تھی۔ ماڈریٹ پروگریشن 8 تھا اور سلو پروگریشن 19 تھا، اور امورٹائل جراثیم جو تھے اس مریض کے 73% تھے۔ مارفولوجی WHO کے مطابق 4 ہونی چاہیے، جبکہ اس مریض کی 2 تھی۔ اس کے علاوہ سپرم ایگلیٹینیشن کا بھی مسئلہ تھا، ڈبل پلس آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں پس سیل تو نہیں تھا، لیکن ڈبرس اس مریض کے رپورٹ میں بہت زیادہ تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مریض کی جو الٹرا ساؤنڈ رپورٹ تھی اس میں کیا فائنڈنگز تھی، کیونکہ میں ہارمون کی رپورٹ آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہا کہ وہ آلریڈی نارمل تھی، ہارمون میں کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن اس کے جو الٹرا ساؤنڈ تھا اس میں 2 بڑے ایشوز تھے۔ چلتے ہیں الٹرا ساؤنڈ رپورٹ پر۔ اس میں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت واضح کنکلوژن میں لکھا ہوا تھا کہ لیفٹ سائیڈڈ گریڈ 1 ویریکوسل بھی ہے اور مائلڈ لیفٹ سائیڈڈ ہائیڈروسل بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے فائنڈنگز میں آئیں، اور ہم نے کیس ٹیکنگ سٹارٹ کی۔ کیس ٹیکنگ ہماری کیا ہوتی ہے وہ ہم آپ کو آلریڈی بعض ویڈیو میں بتا بھی چکے ہیں، یا میں پھر اس کو آپ کے لیے دوہرا دیتا ہوں کہ ہم پہلے مریض کا میازم دیکھتے ہیں۔
اور ہر مریض کا میازم الگ ہوتا ہے. پچھلے دنوں بھی ایک پیشنٹ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وہ میڈورونیم اور توجا اور یہ دوائی میل ہے. میں نے کہا بھائی میرے آپ کا میازم بھی کسی نے نوٹ کیا ہے؟ پھر ایسے بھائی لوگ بھی ہیں ہمارے اپنے ہی پروفیشن میں کہ ہر ایک کو بتا رہے کہ آپ میڈورینیم لیں. میڈورونیم اگر آپ کا سائیکوسس میازم ہوگا تو آپ کو رزلٹ دے گا، آپ کا سائیکوسس میازم نہیں ہوگا تو آپ کو رزلٹ نہیں دے گا. اس پیشنٹ کا جو ہم نے میازم دیکھا، اس کا میازم جو آ رہا تھا وہ سفلس آ رہا تھا. اب سفلس کے لیے ہماری جو میڈیسنز ہیں فرسٹ لائن جو اس کی علامات کے مطابق بن رہی تھی، سیفلینیم 10 ہم نے ایک روز اس کو 3 بوسٹر ڈوزز دی. بوسٹر ڈوزز سے مثال یہ ہے کہ ان کو 3 خوراک ایسی دی کہ صبح ناشتے سے پہلے گولیوں کی صورت میں دی کہ صبح ناشتے سے پہلے ایک گولی چوسے، پھر 5 منٹ کے بعد دوسری، پھر 5 منٹ کے بعد تیسری، 1 گھنٹے کے بعد ناشتہ، اور اگلے 3 روز ہم نے اس کو کوئی دوائی نہیں دی. 5ویں روز ہم نے مریض کو مرکسال 10 ml اسی طرح 3 بوسٹر ڈوزز دی، یعنی صبح ناشتے سے پہلے ایک گولی چوسیں، 5 منٹ کے بعد دوسری، 5 منٹ کے بعد تیسری. اب جو اس کے ہائیڈروسل کی ادویات آ رہی تھی وہ بھی ہم نے اس کو دی. ساتھ میں جو وریکوسل، اور اس پر آلریڈی میری ویڈیوز ہیں جس میں نے میڈیسن بھی ڈسکس کی ہیں علامات کے مطابق، اور اس کا لنک آپ کو، اس پلے لسٹ کا لنک جو ہے وہ آپ کو اوپر آئی بٹن پر نظر آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ میڈیسن دی. اور ساتھ میں ہمارا ایک فلسفہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی جو کازیشنز آ رہی ہیں، میازم ہو گیا، پھر وریکوسل ہائیڈروسل اس کا کازیشن آ رہا تھا تو اس کی دوائی، لیکن ساتھ میں ہم نے اس مریض کو سیمن پروڈکشن کے لیے، یعنی منی کو بہتر حالت میں لانے کے لیے مختلف ایسی ادویات دی جو اس کی علامات کے مطابق تھی، جس میں سر فہرست ڈامیانہ تھی، نیفرلوٹین تھی. اس کے علاوہ اس میں پینیکس جنسنگ ہم نے یوز کی، سینابیرس یوز کی، اس کے علاوہ کالی آیوڈیٹم ہم نے یوز کی، اس کے علاوہ ہم نے ایکس رے کو یوز کیا. تو یہ مختلف پوٹینسیز بھی ہم نے ہائیڈروسل اور وریکوسل کے علاج کے ساتھ ساتھ ہم نے یوز کیے. اور اس کو یہ پہلا کورس جو ہم نے بھجوایا، تو اس کورس کے اختتام سے چند دن پہلے اس نے ہمیں وہ گڈ نیوز سنائی کہ ان کی پریگنینسی اچیو ہو گئی. تو جو رپورٹس انہوں نے اس کے بعد کرائیں، تو اس میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ پر کہ یہ جو ایک کورس انہوں نے کیا اس میں اس کے الٹرا ساؤنڈ میں جو مین ایشوز تھے وریکوسل اور ہائیڈروسل کا، تو وہ کیا ہوا. چلتے ہیں علاج کے بعد اس کے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ پر. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے امپریشن یا جسے کنکلوژن کہتے ہیں کہ بھائی اس کا نہ کوئی ویراکوسل ہے اور نہ ہائیڈروسل ہے، یعنی بالکل اس کی رپورٹ نارمل آ چکی ہے. اس کے بعد پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں اور اس مریض کی میں آپ کو وہ ٹریٹمنٹ کے بعد والی جو رپورٹ ہے سیمن انالیسس کی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. اس کی پی ایچ بھی نارمل ہو چکی تھی، کاؤنٹ اس کا 68 ملین پر پہنچ چکا تھا. اس کے علاوہ اس کے جو 0% ایکٹیو جراثیم تھے وہ 60% پر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، نان موٹائل بہت زیادہ تھے پچھلی رپورٹ میں، اس میں صرف 25 تھے. پس سیل 4 سے 6 یہ نیگلیجبل ہوتے ہیں اتنی زیادہ. اور مارفولوجی کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ 2 سے 50% پر آ گئی تھی. اور اسی وجہ سے کہ اس کی مارفولوجی ٹھیک ہوئی، اس کی مورٹیلٹی ٹھیک ہوئی، تو اس کی جو پریگنینسی تھی وہ بھی اچیو ہوئی. یا جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں فوڈ ٹپس میں اور پرہیز کے مد میں بھی آپ کو چند باتیں بتاؤں گا. اس مریض کو ہم نے سختی سے تاکید کی تھی کہ کوئی بھی گرمیاں ہیں لوگ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں جو کہ سارے کے سارے کیمیکل سے بھرپور ہوتے ہیں اور مضر صحت ہوتے ہیں. کوئی بھی اس نے کولڈ ڈرنک اس عرصے میں استعمال نہیں کی. اس کے علاوہ اس کو ہم نے برائلر مرغی اور اس کے انڈے سے منع کیا تھا، وہ اس نے استعمال نہیں کی. اس کے علاوہ اس کو ہم نے فاسٹ فوڈ، بیکری کے جو مختلف غذائیں ہوتی ہیں اس سے منع کیا تھا، وہ اس نے نہیں کھایا. اس کو جو ہم نے ہدایات کی تھی کہ آپ نے کیا زیادہ لینا ہے، اس میں مچھلی
کا इस्तेमाल हमने इनको कहा था कि ज़्यादा करें, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें। उसके लिए हमने जो मैंने कहा कि फूड टिप बताऊंगा, उसको रात में एक ऐसा मिल्क शेक यानी 1 गिलास दूध ब्लेंडर में डालें, उसमें 2 केले डालें, उसमें 2 खजूरें डालें, उसमें 2 काजू डालें, उसमें 2 पिस्ता डालें, उसमें 2 बादाम डालें, उसमें 1 अखरोट डालें। चीनी इसमें आपने नहीं मिलानी। जब वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए तो उसमें 1 चम्मच शहद। हर रात को हमने इसको ये पीने का कहा, और साथ में जितनी भी मौसमी सब्जियां और मेवे हैं, फ्रेश फ्रूट जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल करने का बताया। और आपने स्क्रीन पर इस मरीज़ के रिज़ल्ट, जिसको हमने 3-4 कोर्सेज़ का कहा था, और उसका पहले ही कोर्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मीद उसकी पर आई, यानी उसकी प्रेगनेंसी वाइफ की हो गई और वो इस पर बहुत खुश था। ऐसी वीडियोस में आप लोगों के एतमाद के लिए, आप लोगों के तसल्ली के लिए मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, वरना ऐसे हज़ारों केसेस होते हैं जो हमारे पास आते हैं और इसी टाइप के इश्यूज़ के साथ आते हैं, और अलसेफ में उनके इलाज पर खसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके रिज़ल्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि किसी का भला हो जाए। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।